أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یہ آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک کا آج ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو خلاصہ اس میں یہ ہے کہ پہلے 21 اور 22 نمبر آیت کے اندر اللہ نے توحید کو بیان کیا، 23 اور 24 کی آیت میں اللہ نے رسالت کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ اگر تم جو ہے یہ قرآن کی طرح اگر نہیں بنا سکتے ہو، اگر اس کو سچا نہیں مانتا ہو تو اس کی طرح بناؤ، اگر نہیں بنا سکتے ہو تو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ جہنم کا ذکر آیا، جہنم میں عذاب دینے کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ فوراً بشارت اور تبشیر کے لیے مؤمنین کا ذکر ہوتا ہے، ان پر انعام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں فوراً اس کے بعد تاکہ خوف کے ساتھ رجا اور امید پیدا ہو، اور انسان کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ صحیح زندگی گزارتا ہے۔ تو وبشر الذین آمنوا، یہ جو آیت ہے اس میں مؤمنین کا، چونکہ اس سے پہلے کافروں کو یہ کہا گیا تھا کہ جو قرآن کو نہیں مانیں گے ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے ایندھن جو ہے پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے۔ تو یہاں 25 نمبر آیت میں مؤمنین کے لیے بشارت اور ماننے والوں کے لیے، یعنی اس قرآن کو جو مانے گا، رسالت کو مانے گا، توحید کو مانے گا، اس کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے اس کا ذکر کیا۔ اور 25 کے بعد جو ہے آیت نمبر 26 میں آ کر 26 اور 27 میں یہ بتایا کہ ایک اعتراض عام طور پر یہ لوگ کرتے تھے، مشرکین جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر اللہ ہیں، اس کائنات کے خالق ہیں تو بہت بڑی شخصیت ہوں گے، تو بڑی شخصیت کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرنا یہ عار والی بات ہے۔ تو یہ کہتے تھے، اس کا یہاں آیت میں، ان دونوں آیتوں میں جواب دیا، اور اس سے جو ہے مثال کی حکمت بیان کی، اور اس کے بعد والی آیت میں پھر یہ فرمایا کہ یہ جو ہماری آیتوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ صرف فاسق لوگ ہیں۔ پھر ان فاسقین سے خطاب کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا کہ تم کس طرح اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس کی کتاب کو نہیں مانتے ہو، اس کے پیغمبر کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ بیان کر کے اس کو رکوع تک پہنچایا گیا۔ تو اب ہم اس کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ تو ترجمہ میں اللہ فرماتے ہیں اور کا معنی ہے اور، بشر کا معنی بشارت دیجئے، امر کا صیغہ ہے۔ الذین، ان لوگوں کو،
خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو آمنو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا اور عمل کیا، الصالحات نیک۔ کس چیز کی بشارت؟ ان اس بات کی بشارت دے دے، لہم لا کا معنی لیے، ہم کا معنی ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، تجری کا معنی ہے بہتی ہیں یا چلتی ہیں، جرا یجری چلنے کو کہتے ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، من کا معنی نیچے سے، من کا معنی سے، تحت نیچے، ہا ان کے، یعنی ان باغات کے نیچے سے الانہار نہریں بہتی ہیں، ان باغات کے اوپر محلات ہوں گے، ان محلات کے نیچے سے، کلما جب بھی رزقو ان کو دیا جائے گا، منہا اس باغات میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالو تو وہ کہیں گے، ہذا یہ، الذی وہ پھل ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے بھی، وَأُتُوا بِهِ متشابہا ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی، متشابہاً ایک دوسرے کی طرح، ایک دوسرے کے مشابہ، وَلَهُمْ و کا معنی اور لہم ان کے لیے، فیہا اس جنت میں ہوں گے، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاک، وہم اور یہ جنت والے لوگ، فیہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کا یہاں تک 25 آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے، ان اللہ ان بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی شرم محسوس نہیں کرتے، ان یضرب ان کا معنی اس بات سے، یضرب کے بیان کرے، مثلا ما کوئی مثال، مثلا کا معنی مثال، ما کا معنی کوئی مثال بیان کرے، بعوضۃً مچھر ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر ہو حقارت میں، فما فوقہا فوقہا اس سے اوپر، اس سے بھی بڑھ کر ہو حقارت میں، فاما الذین فاما کا معنی رہے وہ لوگ، پھر رہے وہ لوگ، فا کا معنی پھر، اما کا معنی رہے، پھر رہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں، فیعلمون وہ تو جانتے ہیں، انہ الحق وہ تو جانتے ہیں کس کو، ان اس بات کو، الحق کہ وہ حق ہے، یعنی وہ جو مثال بیان کیا جا رہا وہ حق ہے، من ربہم ان کے پروردگار کی جانب سے، واما رہے وہ لوگ، الذین جو کفروا کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون وہ یہ کہتے ہیں، ماذا کس چیز کا، ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، ہذا کا معنی یہ یا اس، یضل گمراہ کرتا ہے، بھی اس مثال سے، کثیراً بہت بہتروں کو، بہت سے لوگوں کو، ویہدی و اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے، کثیراً بہت ساروں کو، وما یضل نہیں گمراہ کرتے، بھی اس کے ذریعے، الا مگر، الفاسقین بدکاروں کو، الذین جو بدکار وہ ہیں جو، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ کے معاہدہ کو، من بعد اس کے، میثاقہ مضبوط کرنے کے، من بعد میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون اور توڑتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ کہ اللہ نے حکم کیا ہے، بھی اس کے بارے میں، یہ کہہ کر یہ حکم کیا ہے، یوصل کہ اس کو ملایا جائے، ویفسدون اور فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ یہ جو 27 تک اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد، کیف کس طرح تم، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ سے، اللہ کا انکار کس طرح کرتے ہو، وکنتم حالانکہ تم تھے، تم تھے، واو یہاں حالانکہ کے معنی میں ہے، کنتم تم تھے، امواتا مردہ، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، هو الذی وہی ذات ہے جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما ان چیزوں کو، فی الارض جو زمینوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب، جو زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، ثم پھر استوى قصد کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر اس آسمان کو ٹھیک کر دیا، 7 سماوات 7 آسمان کر کے، وہو اور وہ اللہ، بکل شیء ہر چیز پر، علیم ہر چیز کا
علیم علم رکھتا ہے۔ تو وبشر الذین آمنوا سے تشریح یہ ہے کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ پہلے کافروں کو ذکر تھا، اب یہ مومنین کا ذکر ہے۔ جو ایمان بھی لائے عمل صالح بھی کرے، صرف ایمان لانا کافی نہیں، عمل صالح بھی اگر کرے تو ان کے لیے باغات اور جنتوں کا جو ہے بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے کہ ان باغات کے نیچے جو ہے درمیان میں سے نہریں گزرتی ہوں گی۔ جب بھی ان کو وہاں سے کوئی کھانا رزق کے طور پر جو ہے کوئی پھل ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے دنیا میں بھی تو ہم ان چیزوں کو کھاتے تھے، یہ تو جنت کے میوے ہیں، ہم تو یہ دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن جب وہ کھائیں گے فرماتے ہیں کہ وہ اتو بھی متشابہہ، ایک دوسرے کی شکل میں مشابہت ہوگی، یعنی شکل میں ایک دوسرے کے جیسے دنیا کا سیب ہے وہاں کا سیب ہے، دنیا کا انگور ہے وہاں کا انگور ہے، لیکن کھانے کے بعد ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے ان کو سیب کھلایا جائے گا، تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے اسی طرح کا سیب ان کو کھلایا جائے گا، تو وہ دیکھنے سے تو ایک لگیں گے لیکن کھانے سے ذائقہ ان کا مختلف ہوگا۔ ہر میوے کا یہ ہوگا، ایک دفعہ کھایا اور ذائقہ، اگلی دفعہ کھایا اور ذائقہ ہوگا۔ تو فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو رنگ کے اعتبار سے متشابہ ہیں، شکل کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ اور وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، ہر اس چیز سے وہ پاک ہوں گی جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے۔ بس سیدھی سیدھی بات ہے، اس سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ، اور یہ جنت والے لوگ جو ہے اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ان معبودوں کی بات کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سب جمع ہو جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے، اڑے، تو یہ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز مانتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے۔ تو اس طرح کی مثالوں سے وہ کافر کہتے ہیں دیکھو اللہ جب سب چیزوں کا خالق ہے، اتنی بڑی عظیم ہستی ہے، تو بڑے لوگ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مثال میں بیان کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، تو اللہ کو کیوں شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کیوں جو ہے اس طرح کی مثالیں بیان فرما رہے؟ اس طرح اعتراض کرتے تھے تو اللہ فرماتے ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ شرم نہیں محسوس کرتے اس بات سے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، چاہے مچھر کا ہو، مچھر سے بھی حقارت میں کوئی کم تر چیز ہو۔ اصل میں جس کی مثال دی جاتی ہے ان کی ذلت، ان کی حقارت کی وجہ سے ان ممثل لہو جس کے لیے مثال دیا جا رہا ہے اس کے مطابق مثال بھی بیان کی جاتی ہے، تو یہ کوئی حقارت کی چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی ساری چیزیں جو ہے جس کی مثال بھی بیان کرے وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اللہ کے مخلوق ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے اس مثال کے بارے میں دو گروہ بنتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ سب کچھ جو مثال ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ نے سب کچھ یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ مچھر کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی اللہ نے کیا ہے، مکڑی کا ذکر ہے تو یہ بھی اللہ نے کیا ہے، چھوٹی چیزوں کا ہے، بڑی چیزوں کا، سب قرآن میں سب کچھ حق ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ مومنین تو یہ کہتے ہیں، لیکن جو کافر ہوتے ہیں جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا عجیب عجیب مثالیں بیان کی ہے، اس سے کیا ارادہ ہے ان کا، کس چیز کا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان مثالوں سے کیا ہے ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن یہ اس مثال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو گمراہ کیا جائے، بلکہ گمراہ تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں الفاسقین، جو فسق و فجور کرنے والے۔ فاسق اور فاجر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فاسق یہ گناہ کبیرہ کرتا ہے یا گناہ صغیرہ جو ہے اس کو بار بار کرتا ہے اور اس کو عادت بناتا ہے، لیکن ظاہراً سب کے سامنے نہیں کرتا، سب کے سامنے کرتے ہوئے وہ خوف محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، تو یہ فاسق ہے۔ لیکن جو اعلانیہ سب کے سامنے کرتا ہے اس کو فاجر کہتے ہیں۔ تو یہ فاسقین کے بعد یہ فرمایا کہ اس سے تو فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور فاسق کی آگے وضاحت کی کہ وہ کس طرح فاسق ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، پہلے تو انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ عہد کہتے ہیں جو آپس میں دو معاملہ ہوتا ہے اس کو عہد کہتے ہیں، دو ایک دوسرے سے وعدہ کیے اس کو عہد کہتے ہیں، میثاق اس کو قسم کے ذریعے مضبوط کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور اس کو مضبوط کیا، اس کے بعد اس کو توڑا۔ کون سا وعدہ تھا؟ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اللہ نے جب فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اطاعت کا اس وقت وعدہ کیا تھا لیکن اس کو توڑ دیا۔ اور پھر کس چیز کو توڑا؟ یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا، جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا، صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس طرح کی چیزوں کو یہ توڑتے ہیں۔
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو ان سارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہاں ان کی عادت یہ بنی ہے، ان کے دل زنگالود ہو چکے ہیں، اب اللہ کے احکامات کو، اللہ کی مثالوں کو، اللہ کی آیتوں کے سامنے آ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اس سے کس چیز کا جو ہے نا اللہ نے کیا مثالیں بیان کی، عجیب عجیب مثالیں، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں یہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں جو اپنا نقصان کرتے ہیں، اور آخرت کا نقصان وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ لیکن پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم دنیا میں فساد برپا کرتے ہو، صلہ رحمی کو ختم کرتے ہو، قطع رحمی کرتے ہو، اور یہ سب کچھ جو تم کرتے ہو، اے لوگو کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ، تم تو اللہ کا انکار کرتے ہو، کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ ذرا اللہ کی ان انعامات کی طرف ذرا دیکھو، اللہ نے کن کیا کیا انعامات تمہارے اوپر کیے ہیں۔ پہلا انعام وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم جو ہے معدوم تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا قابل ذکر، کہ اس کے بعد تمہیں کیا کر دیا، تمہیں اللہ نے زندگی دی، ایک منی کے قطرے سے جو کہ موت مردہ شمار ہوتا ہے، اس سے تمہیں کیا کر دیا، انسان بنایا، پھر تمہیں موت دے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، اچھے اعمال کرو گے تمہیں جنت ملے گی، یہ بھی تمہارے اوپر احسان ہے، پھر اس کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہے تمہارے اوپر احسانات ہیں اللہ کے، تمہیں جو ہے پھر اللہ کے سامنے جانا بھی ہے تمہیں، پھر کس طرح تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو۔ صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہاری بقا کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا، تمہارا تابع کر دیا، بڑی سے بڑی چیزیں ہیں، طاقتور سے طاقتور چیز ہے، ایک گھوڑا ہے جو انسان سے اتنا زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اس کو اپنا تابع بناتا ہے، ایک اونٹ ہے انسان سے اتنا زیادہ طاقتور ہے، ایک نہیں 10 اونٹوں کو بھی کیا کرتا ہے انسان اپنا تابع بناتا ہے، اس کو جو ہے نا اپنے مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے، اپنے کام میں لگاتا ہے۔ تو بڑی بڑی چیزوں کو انسان کیا کرتا ہے، اپنا تابع کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، بھینس کو پکڑ کر اس کو ذبح کر کھاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارا تابع بنایا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے تمہارے اوپر آسمان اور 7 آسمان بنائے، اور جس طرح پیچھے اشارہ اسی طرف ہے کہ نیچے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان سے بارش ہے، پھر زمین سے تمہارے لیے سب کچھ یہ جو سبزہ وغیرہ نکالا جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم اگر یہ کرو، اللہ کو مانو تو بھی جانتا ہے، اللہ کو نہیں مانو گے تو چھپ تو نہیں سکتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا بدلہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ یہ 27 سے 29 نمبر آیت تک یہ آج اس کی تفسیر تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ واسترحموا انہ هو الغفور الرحیم۔